السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے صفحہ نمبر 95 سے ٹاپک ہے انہار الجنتی، جنت کی نہریں پڑھنا ہے۔ اور جیسے بتایا تھا کہ مسائل کے حوالے سے ہی یہ بات ہے، تو مسئلہ نمبر 158 ہے جنت میں میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی 4 طرح کی وہاں پر نہروں کا ذکر آیا ہے، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ مسئلہ 159 ہے جنت کی نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کھانے کی چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں اور اسی طرح سے پینے کی چیزیں بھی ان کا بعض اوقات رنگ بدل جاتا ہے، سم ٹائم ذائقہ بدل جاتا ہے، ویسا خوشگوار نہیں رہتا جیسے فریش ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ خاص طور پر شہد کو بھی آپ دیکھ لیں، اسی طرح دودھ کا ذائقہ جو فریش کا ذائقہ ہے وہ بعد میں جو ہم رکھتے ہیں، اور اسی طرح پانی کا بھی ذائقہ یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ بدل جاتا ہے اگر زیادہ دیر تک پڑا رہے۔ اور اسی طرح جیسے پھلوں کے جو جوس ہم نکالتے ہیں ان کا بھی، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جنت میں مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ تو یہاں پر سورہ محمد کی آیت نمبر 15 آئی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ متقین لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو چاروں طرح کی جو نہریں ہیں وہاں پر جو اوپر انہوں نے بتایا، اس کے لیے وہ یہاں پر سورہ محمد کی آیت لائے ہیں۔ مسئلہ 160 ہے سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں۔ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، رواہ المسلم، مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیحان وجیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور اس کا وہ بھی یعنی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے پانیوں کا بھی ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ آب زمزم کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی عرصہ پڑا رہے، اور پھر یہ کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے زمین پر۔ تو جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ بھی ان کا بھی ذائقہ نہیں بدلے گا، نہ رنگ اور بو میں کوئی فرق آئے گا، اور وہ ہمیشگی کے لیے ہیں۔ مسئلہ 161 ہے کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو یہ اس کے لیے ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بھی اس ٹاپک کو پڑھیں گے نہر الکوثر کے نام سے۔ مسئلہ 162 ہے نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ قال ذاک نہر آتانیہ اللہ یعنی فی الجنت اشد بیادا من اللبن وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُورِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ان هذه لناعمۃ، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں۔
फ़क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकलतुहा अनअमु मिनहा रवाहु अत-तिरमिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने इरशाद फरमाया उन परिंदों को खाने वाले ज़्यादा मज़े में हैं। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। और आप जानते हैं ना कि परिंदों का गोश्त बहुत लजीज होता है। दुनिया में तो हम इसलिए नहीं खा रहे होते कि वो छोटे से होते हैं और वो एक नवाला भी नहीं बनता है और छोटी छोटी उसकी हड्डियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात आपने चिड़ियाँ या ऐसी चीज़ों का गोश्त खाया हो अगर, लेकिन जब जन्नत की बात आती है तो परिंदों के गोश्त का जिक्र आता है। लजीज भी होता है और वहाँ के तो वो ज़ाहिर परिंदे इस साइज़ के नहीं होंगे जैसे यहाँ पर बताया कि उनकी गर्दनें ऊँटों की सी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह क्या फरमाया कि इन परिंदों को खाने वाले यानी वहाँ जन्नती जो हैं वो ज़्यादा मज़े में हैं। मसला 163 है 163। अहले जन्नत हस्बे ख्वाहिश जन्नत की नहरों में से छोटी छोटी नहरें निकाल कर अपने अपने महल्लात में ले जा सकेंगे। और ये वहाँ पर अहले जन्नत को ख़ास कुदरत दी जाएगी। दुनिया में तो आप ये देखें कि सारी चीज़ें असबाब के अंदर कैद हैं। हम इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। हमें यहाँ तो बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है या वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जन्नत में हर जन्नती ये काम अकेला ही खुद ही कर सकेगा। अन हकीम इब्न मुआवियत अन अबी ही रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्न फ़िल जन्नति बहरल माई व बहरल असली व बहरल लबनी व बहरल खमरी सुम्मा तुशक्ककुल अनहारु बादु रवाहु तिरमिज़ी। सही हदीस है। हकीम बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें हैं और इन नहरों से छोटी नहरें निकलेंगी जो जन्नतियों के महल्लात में जाएंगी। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। और ये भी आता है कि जन्नती उंगलियों के इशारों से ही ये नहरें जो हैं वो चला सकेंगे और अपने घरों की तरफ उनका रुख कर सकेंगे। मसला 164 164 है। जन्नत की एक नहर का नाम नहर हयात है जिसका पानी जहन्नुम से निकलने वालों पर डाला जाएगा तो वो दोबारा बीज की तरह उग आएंगे। ठीक है, ये हम हदीस बार बार पढ़ते हैं ना कि जहन्नमियों को, और वो जहन्नमी जो कि तौहीद पर मरे होंगे लेकिन उनके गुनाह उनको जहन्नुम में ले जाएंगे। तो फिर वहाँ पर सज़ा भुगतने के बाद, और सज़ा इतनी ज़्यादा होगी कि उनके जिस्म यानी कि वो राख बन जाएंगे। तो फिर इस राख को जब नहर हयात में डाला जाएगा तो वो दोबारा, नहर हयात का पानी उन पर जब डाला जाएगा तो वो दोबारा बीज की तरह उग आएंगे। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला युदखिलुल्लाहु अहलल जन्नति अल जन्नता युदखिलु मन यशाउ बिरहमतिही व युदखिलु अहलन नारी अन्नारा सुम्मा यकूलु उन्ज़ुरु मन वजदतुम फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिस चीज़ को चाहेगा जन्नत में दाखिल फरमा देगा और आग वालों को आग में दाखिल फरमा देगा। फिर जितनी मुद्दत बाद चाहेगा इरशाद फरमाएगा उन्ज़ुरू देखो मन वजदतुम फ़ी क़ल्बिही कि तुम देखो कि जिसके दिल में मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान राई के बराबर भी ईमान हो फ़अख़रिजूहु फ़युख़रजून मिनहा हुममन तो उसको आग से निकाल लो। चुनाचा वो आग से इस हाल में निकलेंगे कि उनके जिस्म जले हुए होंगे। कदिस तहाशु फ़युल्क़ौना फ़ी नहरिल हयाती अबिल हयाई तो वो निकलेंगे तो उनके जिस्म कोयले की तरह जले हुए होंगे। तब वो नहर हयात या नहर हया में यानी ज़िंदगी की नहर में डाले जाएंगे। फ़यम बुतून फ़ीही कमा तम्बुतुल हिब्बतु इला जानिबि सैली अलम तरौहा कैफ़ा तखरुजु सफ़रा मुल्तवियतुन रवाहुल मुस्लिमुन। जब वो नहर हयात में डाले जाएंगे तो वो लोग उसी तरह उग पड़ेंगे जैसे यानी बिल्कुल सही सालम हो जाएंगे जिस तरह बीज सैलाब में फ़ौरन उगता है। कभी तुमने देखा नहीं वो बीज कैसा जर्द लिपटा हुआ उगता है, यानी किस तरह तेज़ी से और वो अपनी यानी मुकम्मल हालत में तो सही वो बिल्कुल सही सालम हो जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जन्नत के जो नेमतें हैं उनका शौक़ लगा दें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम इसी में भाग दौड़ करें कि जन्नत की नेमतों को हासिल कर लें।
آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے اسباب ہی کی بات ہو رہی تھی کہ جنت میں کوئی بھی ایسے اسباب وغیرہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، دائمی ہیں، محنت کر کے حاصل نہیں کرنی پڑیں گی. لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیشگی کے لیے ہیں، اور ان کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی تھکاوٹ کا انسان شکار نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اسباب کو آخرت کی نعمتیں پانے میں لگایا جائے. لیکن یوزلی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اسباب پر ہماری نظر ہوتی ہے تو ہم ان سے دنیا کا ہی مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مزے دائمی نہیں ہیں، ہمیشگی کے لیے نہیں ہیں. یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر ہمیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں، یہ آسائشیں دی گئی ہیں، اور یہ کس کے لیے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی آخرت کو اس دنیا میں کما لیں. ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا میں جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں، یہ اسباب دیے ہیں، یہ وسائل دیے ہیں، ہم اس رب کی رضامندی میں ان کو لگا دیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں. تو مقصد یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، اور خاص طور پر جب جنت کا پڑھیں تو ہم اس کی طرف بھاگ دوڑ کریں، اور جب جہنم کا پڑھیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی ان اعمال کی طرف نہ جائیں نعوذ باللہ جس سے جہنم میں گر سکتے ہیں. اور ابھی یہ دیکھیں ہم نے حدیث پڑھی کہ یعنی ہم کس سوچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم عمل کی طرف نہیں جاتے. کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مدت تک وہاں پر پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کے آگ سے نکال لو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کامیابی عطا فرما دیں. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں اب جہنم کے عذاب سے ایک لمحے کے لیے بھی بچا لیں، یعنی ہم اس میں نہ گریں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما دیں. تو بس عمل کی بات یہی ہے کہ ہم دنیا کے جو بھی وسائل ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، دنیا تو مل ہی جائے گی ان سے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ان اسباب کو آخرت کمانے کی تگ و دو میں لگایا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمارے عمل پر چھوڑ دی گئی ہے. یعنی جتنی کوشش کرو گے، جتنی سعی کرو گے، اتنا ہی وہاں پر حاصل کرو گے. دنیا کا رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو ہر زیرو سے اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، دنیا کے رزق کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. جیسے صبح کا ہی معاملہ دیکھ لیں کہ ہم فجر کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں. یہ اسی سے ہمارے ایمان کا جو ہے وہ امتحان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آج میں نا ایک کتاب، اور یہ ایکچولی تو مجھے کروانی تھی بعد میں، لیکن جیسے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سنت رسول سے بھی پہلے قرآن میں آپ بیان دیکھیں کہ جہاں پر جنت کا بیان آتا ہے ساتھ ہی جہنم کا بیان آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور احادیث سے، کہ خوشخبری سناؤ. اور ظاہر ہے انذار کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں یہ پوری کتاب بعد میں پڑھوں گی تو اس کو ہمارے دل سہ نہیں پائیں گے. یعنی جہنم کا بیان ایک ایسی کتاب ہے کہ روزانہ اگر میں جہنم کے بارے میں حدیث پڑھوں گی تو مجھے یعنی وہ ایک تو یعنی کہ جیسے مجھے لگا سنت کے خلاف بھی ہو جائے گا، کیونکہ خوشخبریاں سناؤ اور انذار بھی دو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہماری انسانی فطرت کے مطابق اتاری گئی ہیں. کچھ لوگ جنت کا سن کے جنت کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنم کا سنتے ہیں تو وہ جہنم سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام ہی ضروری ہیں. تو آج صرف تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ سے اس کو باقاعدہ شروع کر لیں گے. کچھ پیجز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. اچھا، عیون الجنتی ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. اور یہ جہنم کا بیان تفہیم و سننا، یعنی جنت کے بعد اس کا نمبر ہے اس کتاب کا، کتاب النار، محمد اقبال کیلانی کی ہی ہے، حدیث پبلیکیشنز نے اس کو کیا ہے. تو پڑھتے ہیں، حاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اے دنیا بھر کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. غیب کی خبریں لانے اور بتانے والوں میں سے ایک، جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھا، یعنی سچا اور امانت دار،
یہ خبر لایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجے یعنی 69 ٹائم زیادہ گرم، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے ہی بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں، آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو جو خچروں کے برابر ہیں، آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی، بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ لوگوں، غیب کی خبریں لانے والا، اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والا بار بار پکار رہا ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ دارمی کی روایت ہے، انذرتکم النار انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، یہ دراصل وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ جیسے ابھی صدقے کے بارے میں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ وہی برکت کا فارمولہ ہے جو ہمیں صدقہ کر کے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ آگ سے بچو، اور نیت کیا رکھو کہ یا اللہ یہ جو میں کھلا رہی ہوں اس دنیا میں، تو مجھے وہاں پر جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش اور گوش رکھنے والو، ایک ایک دو دو تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو، یعنی اس بارے میں عقل کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اب لوگ آگ جہنم کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے ہی مسلمانوں کے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آگ میں زہریلے سانپ کیسے پیدا ہوں گے، یا بچھو کیسے زندہ رہیں گے، یا وہاں پر درخت کیسے اگے گا۔ تو یہ سب باتیں ہی ہیں، یہ ایسے شخص کی باتیں ہو سکتی ہیں جس کو اللہ کی قدرت اور عظمت کا پر ایمان نہ ہو، کیونکہ وہ رب جو دنیا میں تمہیں اتنا کچھ دکھا رہا ہے، انسان کی اپنی پیدائش ہی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں تو کیسے چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف طرح، یعنی بعض اوقات سوچا جائے تو انسان کا جسم فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور وہ بظاہر دیکھنے میں کیسا نرم ہے، لیکن آکسیجن، ہائیڈروجن اور کیا کیا کچھ وہ اپنے اندر بھی لے جاتا ہے، اور یعنی کیسے ہم ایمان نہ لائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہاں تو خبر لانے والے کی خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے، اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، یعنی پہلے ہی فرما دیا کہ وہ تو صادق اور امین ہیں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ خبر جھوٹی ہے تو ان کا وبال انہی کے سر پر ہوگا۔ لیکن سوچو اگر یہ خبر سچی ہوئی تو پھر اے آگ کو جھٹلانے والو، اے آگ کا مذاق اور تمسخر اڑانے والو، اے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والو، یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اسے جھٹلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمان لانے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کہ کہیں جہنم میں ہی نہ گرا دیے جائیں۔ جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا، سورہ طور کی آیت نمبر 14 ہے، ہَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہیں بھاگ جاؤ گے، کہیں پناہ پاؤ گے، کہیں کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے، یعنی کوئی ایسا جو تمہاری مشکل دور کر دے، یا اس دہکتی ہوئی اور شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کر لو گے۔ تو سورہ مرسلات کی آیت نمبر 15 ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمارے عمل کو بدل دیں یا رب العالمین، ہمیں ہمارا تعلق خود سے مضبوط کر لیں اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔